اب آپ کو لے کے چلتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا واضح حکم آ گیا ہے کہ کنڈی صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب کل 4 بجے تک حلف لیں، 4 بجے لیں حلف سہیل آفریدی صاحب کا بحیثیت چیف منسٹر خیبر پختونخوا، اور اگر وہ موجود نہیں ہیں تو ان کی جگہ اسپیکر سواتی صاحب جو ہیں کے پی کے، وہ حلف لے سکتے ہیں۔ یہ خبر جب پہنچی سندھ، کیونکہ کنڈی صاحب نے کل ایک لیٹر لکھا تھا کہ میں سندھ میں موجود ہوں، آؤٹ آف ٹاؤن، ابھی مجھے آپ کے سائن دیکھنے ہیں کہ وہ ملتے ہیں کہ نہیں، 2 سگنیچرز، لہٰذا میں جب واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا۔ آج وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جناب اعلیٰ واپس جائیں اور جو بھی آپ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہیں ان کو نبھائیں۔ آخری بات، گورنر صاحب، آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے۔ میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا، اور جو بھی عدالت کا حکم ہوگا اس پہ عمل درآمد ضرور کرے گا۔ اب کنڈی صاحب نے کہا میرے پاس جہاز نہیں ہے، وہ ان کا میں بیان بھی سن رہا تھا، میں اب جہاز نہیں ہے تو میں کیسے جاؤں گا، تو پھر وہ جہاز ان کا بندوبست ہو گیا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات بیسی ظاہر ہے، پیپلز پارٹی کو چیئرمین ہے، لیگیسی ہے جمہوریت کی، ان کی والدہ، ان کے نانا مرحوم، ان کو پتہ ہے کہ جب واضح طور پر ہاؤس کے اندر ایک اکثریت ایک ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہیں رہتے۔ تو کنڈی صاحب نے پتہ نہیں ان کو کیا سوجی، انہوں نے کیوں یہ سارا کچھ کیا۔ اشتر اوصاف صاحب سابق اٹارنی جنرل ہیں، جو ہے ایک سیزنڈ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، ان سے بھی جب پوچھا گیا انہوں نے بھی یہ کہا ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر، میری رائے کے اندر کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہو چکا ہوا ہے۔ اشتر اوصاف صاحب، سو آپ کے نزدیک سہیل آفریدی کا انتخاب غیر قانونی نہیں ہے؟ نہیں، یہ غیر قانونی نہیں ہے۔ 3 وجوہات اور بھی اس کی ہیں۔ ایک، 2 دفعہ استعفیٰ دیا، 1 دفعہ استعفیٰ دے دیا تو کہا گورنر نے کہ مجھ تک پہنچا نہیں، پھر دوسری دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا اور وہ بھی پہنچا دیا، اور گورنر نے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور اس کے متعلق بات بھی کی، اخباروں میں آیا، کہیں پہ بھی علی امین گنڈا پور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جو فلور آف دا ہاؤس ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے آ کے یہ بات کی، پھر اسپیکر نے بھی اس کے اوپر رولنگ دے دی ہوئی ہے۔ بیرسٹر عقیل لاء منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر فار لاء، وہ بھی اپنے ایک بیان میں کہہ رہے تھے کہ یہ گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرے یا ایکسیپٹ کرے، صرف اتنا سا اختیار ہے کہ انہوں نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو میرے پاس استعفیٰ ہے، جو سگنیچرز ہیں، یہ متعلقہ چیف منسٹر نے کہ اپنے سگنیچرز ہیں، اپنی ہینڈ رائٹنگ سے انہوں نے یہ مجھے ریزگنیشن بھجوایا یا نہیں بھجوایا۔ تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا سا لٹکا، کیونکہ انیشیل ریزگنیشن اگر ہم دکھا سکیں پروفیسر صاحب، وہ ٹائپ شدہ تھا، نیچے انہوں نے اپنے سائن کیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا جو ریزگنیشن بھجوایا وہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھ کے بھجوا دیا۔ یہ آپ کے سامنے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بیرسٹر عقیل صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، 2-3 اس میں ایشوز ہیں، اور بالکل واضح طور پہ میں اس چیز کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا کہ اس کی ایکسیپٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل درست فرمایا۔ میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ظاہری بات ہے آئین اور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اس میں جو چیز جس کی وضاحت ہو چکی ہے، جو واضح طور پہ وہاں پہ موجود ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سر، اب اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں نا، you are always standing by the principles۔ نہیں، میری گزارش سن لیں، بالکل میری پارٹی کو یہ پتہ ہے، میری پارٹی کو بالکل پتہ ہے، حکومت کو بھی یہ ادراک ہے، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ however اپوزیشن کو بھی یہ ادراک ہے۔ ایشو کہاں پہ آتا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ایک جب ریزگنیشن ٹینڈر کیا گیا، that was not under his own hand، میں نے ہی اس چیز کی نشاندہی کروائی، اس کے بعد پھر شاید ان کے کسی پروگرام میں انہوں نے دیکھ لیا
یہ بات کی حکومت کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ایک لیگل جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے پھر بھجوا دیا, جو کہ ایون کہ گورنر نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہاں مجھے ریسیو ہو چکا ہے. بٹ the issue or the confusion arises where there are two resignations, اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس پہ مجھے کوئی سگنیچر کہے, جو کہ حالانکہ it's just for the governance satisfaction. انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے آپ وہاں پہ ذکر کر چکے ہیں, آپ فلور آف دا ہاؤس بھی ذکر کر چکے ہیں, بٹ آئی تھنک کہ اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا انڈر ڈیوریس ہوا ہے, کیا انڈر کویشن ہوا ہے, کیا معاملات ہوئے ہیں. وہ اپنے آپ کو اگر سگنیچر کے حوالے سے سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے قباحت نہیں تھی. حسن ایوب صاحب, آپ پہلے دن سے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے, وی لاگز کے ذریعے, سب سے بڑھ کر پروگرام میں بیٹھ کے آپ نے کہا کہ یبڑیاں جڑیاں نہیں مارنی چاہیے. نہیں, میں نے یہ الفاظ تدا نہیں کیا, لیکن میں نے کہا ضرورت نہیں تھی اس کی, ضرورت نہیں تھی. آج کل ایک ورڈ میں ایک کالم کے اندر پڑھ رہا تھا ابھی, پتہ نہیں اٹکل پیچھے ہیں, اس طرح بھی ہوتا ہے کہ میں خامخواہ مطلب ویسے مطلب غیر ضروری رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. مطلب وہ شاید علیم گنڈا پور سے ان کا بڑا پیار ہے, وہ پیار نبھا رہے تھے, یہ اپنے علاقے کی جو ایک روایت ہے وہ آپس میں ان کی, تو ویسے ایک الیکشن ایک کانسٹیٹوئنسی کو وہ شیئر کرتے ہیں, لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ وہ آئے میرے پاس چل کر, میرے پاس آ کے استعفیٰ جو ہے وہ اپنا دستخط کی تصدیق کرے. 19-20 کا فرق بھی نہیں تھا جو سگنیچرز ہیں, لیکن ان کا آپس میں ایک پیار محبت ہے. وہ گورنر صاحب کا بھی ایک رائٹ تھا کے پی ہاؤس میں, جو گورنر انیکسی ہے وہ آئین کے تحت ان کی ریزیڈنس بنتی ہے اسلام آباد کے اندر, لیکن جو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں رہنے دیتا, تو چیف منسٹر نے بھی کچھ نہ کچھ ادھار چڑھایا ہوا تھا جو وہ اتارنا چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال نہیں, یہ تو ان کے حق میں جا رہا تھا نا کہ اگر بائی ناٹ ایکسیپٹنگ علی امین گنڈا پور's ریزگنیشن, سنیں تو صحیح نا, یہ تو ان کو بحیثیت چیف منسٹر بحال رکھے ہوئے تھے کہ جی یہ ریزگنیشن ابھی ان کا ایکسیپٹ نہیں ہوا, کہ یو دا چیف منسٹر, آپ کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں. اگر اتنی زیادہ آپس میں مخاصمت تھی, وہ تو سی ایم ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے تھے نا, گنڈا پور صاحب سی ایم ہاؤس چھوڑ کر ڈی اے خان پہنچ گئے تھے, لیکن وہ چاہ رہے تھے نا کہ واپس ایک دفعہ چکر لگائے میرے پاس, تو وہ چکر لگوانا چاہ رہے تھے, گورنر ہاؤس بلانا چاہ رہے تھے. جی گورنر ہاؤس, لیکن ابھی تو جو اطلاع یہی ہے کہ گورنر ہاؤس نے اپنی ارینجمنٹ سٹارٹ کر دی ہیں کل کی تقریب حلف برداری کے حوالے سے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. نہیں, وہ تو پھر اسپیکر کو بھی آپشن تھا نا, لیکن وہ اگر گورنر اویلیبل نہیں ہے تو اسپیکر کریں, تو وہ گورنر ہاؤس کے اندر اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں. کل 4 بجے کا وقت ہے, 4 بجے ہی حلف لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ بات کروں گا کہ جو یہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے, یعنی جو حلف نہ لینے والی, اس پر عدالت میں یہ معاملہ نہ جاتا تو زیادہ بہتر تھا. یہ عدالت میں معاملہ نہ جاتا, کیونکہ یہ پارلیمان کے جو چیزیں یہ پارلیمان کے اندر طے ہوں, زیادہ بہتر ہوتا ہے, نہ کہ اگر وہ آپ والی بات ہے کل جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک دن ویٹ بھی کر لیتے تو 90 آپ کے پاس ووٹس ہیں, تو یہ ہیسٹ میں نہ جاتا اور یہ معاملہ عدالت میں نہ جاتا. تو اس لحاظ سے بھی میں کہوں گا کہ پارلیمان کو, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی ہے, چاہے سینٹ ہے, ان کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ معاملات کو اپنے عدالتوں کے اندر لے کے جائیں اور معاملوں کو الجھائیں جو کہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں.